السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنون تحریر مہوش ملک قسط 3۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں سکون تھا۔ ساحر اپنے کمرے میں تھا، لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی۔ مہروش سڑک پر کھڑی تھی، ایک لڑکے کے ساتھ ہنس رہی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، بالکل بے فکر۔ ساحر کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر رک گئی۔ لڑکا کچھ کہہ رہا تھا، مہروش نے مسکرا کر جواب دیا۔ ساحر کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ بند کیا۔ باہر نکلا مہروش، آواز میں وہ سردی بھی جو آگ سے زیادہ جلاتی ہے۔ مہروش نے مڑ کر دیکھا، ساحر گیٹ پر کھڑا تھا۔ چہرہ دیکھ کر دل ڈوبا۔ یہ عمر ہے کلاس فیلو، اندر آؤ۔ یہ عمر ہے کلاس فیلو، اندر آؤ۔ لڑکا خاموشی سے چلا گیا۔ مہروش اندر آئی، گیٹ بند ہوا۔ ساحر نے مڑ کر دیکھا۔ مہروش کو اوپر سے نیچے تک ایک نظر، ایسی نظر جس میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، تعزیت تھی۔ کون تھا وہ؟ اس نے پوچھا۔ کلاس فیلو ہے، مہروش نے کہا۔ نوٹس دینے آیا تھا۔ نوٹس؟ ساحر نے دہرایا۔ آہستہ سے آگے بڑھا۔ سڑک پر کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے، بغیر نقاب کے۔ میں کالج سے ابھی آئی تھی، مہروش نے کہا۔ گھر کے قریب تھی تو کیا؟ ساحر کی آواز بلند ہوئی، پہلی بار اس طرح بلند۔ تو گھر کے باہر ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ کھڑی رہنا جائز ہو گیا؟ وہ اجنبی نہیں تھا، مہروش نے کہا۔ کلاس فیلو ہے، ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ ساتھ پڑھتے ہو تو کیا؟ ساحر نے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ سختی تھی جو کاٹتی تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں مہروش، گھر کے باہر کسی لڑکے کے ساتھ یوں کھڑی نہیں ہوتی، ہنستی نہیں ہیں، مسکراتی نہیں ہیں۔ مہروش کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل سیدھی بات ہوئی، ساحر نے کہا ایک قدم اور آگے۔ جو میں نے دیکھا آج، وہ ہمارے گھر کی لڑکی کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے گھر کی لڑکی، مہروش نے کہا، آواز میں حیرت اور غصہ دونوں۔ میں آپ کے گھر کی لڑکی نہیں ہوں، میں اپنے ابو کی بیٹی ہوں، اور وہ کبھی نہیں کہتے مجھے ایسے۔ تمہارے ابو یہاں نہیں ہیں، ساحر نے کہا سرد حتمی، اور جب تک میں یہاں ہوں میری بات مانی جائے گی۔ آپ کی بات؟ مہروش کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کون ہوتے ہیں میری بات کرنے والے؟ میرے ابو نہیں ہیں آپ، میرے بھائی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں آپ میرے۔ ساحر کا چہرہ سخت ہوا، آنکھوں میں وہ خطرناک ٹھنڈک آئی۔ بے شرم لڑکی ہو تم، اس نے کہا، ہر لفظ الگ الگ واضح۔ سڑک پر لوگوں کے ساتھ کھڑی رہو، ہنسو، مسکراؤ، اور پھر کہو کہ کچھ غلط نہیں کیا۔ مہروش کا سانس رک گیا۔ یہ لفظ بے شرم
اس کے گالوں پر سرخی آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ نے مجھے بے شرم کہا، اس نے کہا، آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کسی کلاس فیلو سے بات کی، اس میں بے شرمی کیسی؟ ہمارے خاندان میں، ساحر نے کہا، آواز میں ایک ایسی سختی جو پہاڑ جیسی تھی۔ لڑکیاں گھر سے باہر پردے میں نکلتی ہیں، کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، سڑک پر نہیں رکتی، یہ ہمارا دستور ہے، ہماری عزت ہے، اور تم نے آج اس عزت کو پیروں تلے رونت دیا۔ یہ زمانہ بدل گیا ہے، مہروش نے کہا۔ آنسو بہہ رہے تھے، مگر آواز میں لڑائی ابھی باقی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ میرے لیے ہے، ساحر نے کہا۔ اور جب تک تم اس گھر میں ہو میرے اصول چلیں گے۔ آپ کے اصول؟ مہروش چلائی، آنسوؤں کے ساتھ غصہ۔ کس نے دیا آپ کو یہ حق؟ کون ہیں آپ میرے؟ بتائیں مجھے، ایک بار سیدھا بتائیں۔ ساحر کی آنکھوں میں کچھ ابلا، مگر اس نے دبایا۔ منہ بند رکھو، جواب نہیں ہے آپ کے پاس، مہروش نے کہا۔ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کبھی نہیں ہوتا، بس حکم ہے، بس الزام ہے، بس بے شرم ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے، سر اونچا کیا۔ ٹھیک ہے، میں بے شرم ہوں آپ کی نظر میں، مگر آپ میرے لیے کچھ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ مڑ گئی، تیز قدموں سے اندر گئی، دروازہ زور سے بند کیا اپنے کمرے میں۔ مہروش دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے، اور رو پڑی۔ بے شرم، یہ الفاظ جو سینے میں اتر گیا تھا کانٹے کی طرح۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے سوچا، بات کی تھی، بس بات کی تھی، اس میں بے شرم کہاں تھی؟ مگر ساحر کا چہرہ یاد آیا، وہ نظریں، وہ الفاظ۔ اور درد اور گہرا ہوا۔ گھر کے دوسرے حصے میں رباب صحن میں بیٹھی تھی، دھوپ میں، کتاب ہاتھ میں تھی، مگر پڑھ نہیں رہی تھی، بس بیٹھی تھی۔ زاران باہر آیا، اس نے رباب کو دیکھا، رکا، پھر دھوپ میں اس نے کہا، طنز صاف تھا، کالی اور کالی ہو جاؤ گی، ویسے بھی کم نہیں ہو۔ رباب کی انگلیاں کتاب پر رک گئی۔ شہر میں لوگ پوچھتے ہیں، زاران نے کہا آگے بڑھتے ہوئے بے پرواہی سے، یہ کون ہے ساتھ میں؟ سانولی سی لڑکی۔ رباب نے کتاب بند کی، آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ زاران، اس نے کہا، آواز میں لرزش۔ آپ کو پتہ ہے یہ سن کر کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ زاران نے پوچھا۔
آواز میں کوئی فکر نہیں، واقعی کوئی فکر نہیں تھی۔ دل کرتا ہے خود سے نفرت کر لو۔ رباب نے کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی باتیں یاد آتی ہیں اور لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ زارا نے اسے دیکھا۔ رباب کے آنسو کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ سو جاؤ، اس نے کہا، بالکل سادگی سے، جیسے موسم کی بات کر رہا ہو۔ دوپہر کو دھوپ میں بیٹھنے سے سر درد ہوتا ہے۔ رباب کا منہ کھلا رہ گیا یہ سن کر۔ اتنا سب کہنے کے بعد اس کا جواب یہ تھا بس؟ اس نے پوچھا۔ اور آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے اتنا کہا اور آپ کا جواب یہ ہے سو جاؤ؟ ہاں، زاران نے کہا اپنا فون نکالتے ہوئے۔ کیا اور جواب چاہیے؟ کچھ تو محسوس کریں، رباب نے کہا۔ کچھ تو فرق پڑے آپ کو۔ میں رو رہی ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو سو جانے کی فکر ہے، رباب زاران نے کہا فون دیکھتے ہوئے۔ بات کو بڑھاؤ مت، اندر جاؤ، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، رباب نے کہا۔ اب وہ چلا رہی تھی، آنسو، غصہ، تکلیف سب ایک ساتھ۔ میں رو رہی ہوں، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ اور آپ فون دیکھ رہے ہیں، کیا میں انسان بھی ہوں آپ کی نظر میں؟ کیا میری کوئی اہمیت ہے؟ زاران نے فون جیب میں رکھا، اس کی طرف دیکھا ایک پل۔ سو جاؤ رباب، اس نے کہا، وہی سرد لہجہ، وہی بے فکری۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مڑا اور اندر چلا گیا۔ رباب وہیں کھڑی رہی، صحن میں اکیلی۔ آنسو بہتے رہے مگر اب کوئی نہیں تھا دیکھنے والا۔ اس نے ہاتھ منہ پر رکھا اور بیٹھ گئی وہیں زمین پر، گھٹنے سینے سے لگائے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سوچا۔ واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ یہ احساس، یہ خالی پن، یہ اس درد سے بھی زیادہ تھا جو تانوں سے ملتا تھا۔ رات کو مہروش کے کمرے میں اندھیرا تھا، وہ لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی۔ بے شرم، یہ الفاظ ابھی تک کانوں میں تھے۔ اس نے تکیہ کھسکایا، آنکھیں بند کی۔ میں غلط نہیں تھی، اس نے خود سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر پھر ساحر کا چہرہ یاد آیا، وہ نظریں، اور دل میں ایک چبھن ہوئی جو سمجھ نہیں آتی تھی مگر جاتی بھی نہیں تھی۔ رباب کے کمرے میں وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو۔ یا اللہ، اس نے کہا آہستہ سے، مجھے طاقت دے اس شخص کے سامنے ٹوٹنے سے، بچا جسے میری کوئی اہمیت نہیں۔ اور زاران اپنے کمرے میں تھا، بستر پر لیٹا،
چھت کو دیکھتے ہوئے۔ رباب کا چہرہ یاد آیا، زمین پر بیٹھی، تنہا، روتی ہوئی۔ اس نے کروٹ بدلی، آنکھیں بند کی، نیند آ گئی۔ شکریہ۔